احد کی طرف. جنگ احد جو تھی یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی. اسلام کی پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی. جنگ بدر میں اللہ کے نبی گئے تھے تو اللہ کے نبی 313 لوگ لے کے گئے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے جنگ احد رکھ لی اور اللہ کے نبی اس جنگ میں تقریباً 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے. اور اللہ کے نبی یہ لیفٹ سائڈ پہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد شیہین اور مسجد زرع بھی بولتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی نے یہاں پہ 1000 کا لشکر اکٹھا کیا اور پلاننگ کی کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے. اللہ کے نبی کا دل تھا کہ یہ جنگ احد پہاڑ کے ساتھ لڑی جائے، لیکن ایک منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بولتا جنگ شہر کے اندر ہو. لیکن اللہ کے نبی نے بولا یہ باہر ہی ہوگی. 1 دفعہ بولے، 2 دفعہ بولے، 3 دفعہ بولے، لیکن وہ منافق نہیں مانا. وہ اسی وجہ سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. اس کے تقریباً قبیلے کے لوگ 300 لوگ تھے، وہ واپس چلا گیا، باقی رہ گئے 700 نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سے جنگ کی تیاری کی، جنگی لباس پہنا، پوری پلاننگ کی اور اللہ کے نبی نے یہ مسجد والی جگہ پہ خطبہ دیا. جنگ کے پہلے ایک خطبہ دیتے ہیں، وہ یہاں سے خطبہ دیا. یہ ساری آگے کھلی میدان میں سارے صحابہ کرام تھے. یہاں سے خطبہ دے کے پھر اللہ کے نبی احد والی سائڈ پہ چلے گئے. یہ پھر خلافت عثمانیہ میں انہوں نے یہ نشانی کے طور پہ مسجد بنا دی ہے، مسجد شیہین اور مسجد زرع بھی بولتے ہیں اس کو. یہ نشانی کے طور پہ آج بھی شیخین کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھا ہی ایسے، زرع بھی بولتے تھے. شیخین حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں، اس کے بارے میں نہیں علم، لیکن اس کا نام شیخ مسجد زرار نہیں، مسجد زرع. مسجد زرار زرع. اچھا جی، یہ ایک سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد مستراح. مستراح کا معنی رام کرنا. ابھی اس کا نام چینج کر کے مسجد بنی حارثہ دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی جب جنگ احد سے واپسی پہ آئے تھے تو اللہ کے نبی نے اس مسجد والی جگہ پہ آرام کیا تھا، قیام کیا تھا. آگے پیچھے بھی اللہ کے نبی جب اپنے چاچا کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے نبی یہاں پہ قیام کر کے پھر آگے احد والی سائڈ پہ جاتے تھے. یہ بھی انہوں نے نشانی کے طور پہ بنائی ہوئی ہے. یہ شہداء روڈ پہ 2 مسجدیں، مسجد شیہین اور مسجد مستراح اور مسجد بنی حارثہ، یہ بھی نشانی کے طور پہ بنائی ہوئی. اچھا جی، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس کا نام ہے جبل احد. یہ جبل احد پہاڑ کی چڑھائی تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے اور لمبائی تقریباً 7.5 کلومیٹر ہے. اور اللہ کے نبی نے بولا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور قیامت والے دن یہ سارا پہاڑ جنت میں جائے گا. یہ جنتی پہاڑ ہے ماشاءاللہ. اور یہ سارا پہاڑ اس کی لمبائی اس سائڈ پہ ہے اور چڑھائی اس کی بیک سائڈ والی سائڈ پہ ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ پہاڑ کے آگے والی سائڈ پہ ہوئی تھی. آپ کو بتاتے ہیں، یہ بالکل سامنے پہاڑ آئے گا چھوٹا. اچھا جی، یہ سامنے چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کو شاید لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں، اس پہاڑ کا نام ہے جبل روما اور جبل رماد بھی بولتے ہیں. جنگ کا دوران تھا تو اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کے اوپر تیر انداز کو تعینات کیا اور کہا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو آپ نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یا جب تک میں نہ بولوں آپ نے یہ چھوڑنا نہیں. ہم ابھی ادھر جائیں گے، تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. یہ جنگ ہوئی تھی خالد بن ولید کے ساتھ اور ابو سفیان کے ساتھ. اس ٹائم پہ کفار کے لیڈر خالد بن ولید تھے اور یہ جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تھا. کفار مکہ کا جو لشکر تھا پہلے انہوں نے احد والی سائڈ سے حملہ کیا، کچھ نے ادھر سے کیا، کچھ نے ادھر سے کیا. اور یہ روما کے اور احد کے درمیان جو جگہ ہے یہ سارا میدان تھا جنگ کا. اور یہ جب جنگ شروع ہو گئی، جنگ کرتے کرتے خالد بن ولید جو تھے یہ پلاننگ کرنے کے بہت بڑے ماہر تھے اور جنگ کرنے کے بہت بڑے ماہر تھے اور بہت بڑے جنگجو تھے. وہ ان کی پلاننگ ایسے تھی کہ ہم جنگ لڑیں گے اور سامان پھینکیں گے اور چلے جائیں گے پیچھے. وہ ایسے ہی وہ جنگ کرتے کرتے انہوں نے سامان پھینکا اور اپنا لشکر پیچھے والی سائڈ پہ لے کے چلے گئے. جب پیچھے والی سائڈ پہ گئے ہیں تو صحابہ کرام کو یہ لگا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا آپ نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. صحابہ خود بخود ہی نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے. جب وہ نیچے اترے ہیں تو کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور جو مسلمان تھے صحابہ اکرام تھے یہ نیچے تھے. اوپر سے پھر تیر اندازی ہوئی. اس جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اسی جنگ میں سیدنا میر حمزہ جو نبی پاک کے چاچا تھے سب سے بڑی شہادت ان کی ہوئی. اسی جنگ میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے.
इसी जंग में मूसा बिन उमैर जो थे इस जंग के कमांडर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। और मूसा बिन उमैर मक्का के मीर तरीन आदमी थे। मूसा बिन उमैर ऐसे सहाबा इकराम थे जिस गली से गुजर जाते थे उस गली से 2-3 दिन तक खुशबू नहीं थी जाती। अगर कोई गुजरता था वो बताता था कि यहाँ से मूसा बिन उमैर गुजर चुकी है। उनकी भी शहादत इसी जगह पे हो गई। और इसी जंग में अब्दुल्ला बिन जहश जो थे ये नबी पाक के फुफोजाद भाई थे और मक्का से इस्लाम की दावत लेके मदीना में आए थे, उनकी भी शहादत हो गई। सईदना मीर हमजा, अब्दुल्ला बिन जहश, मूसा बिन उमैर ये 3 सहाबा इकराम की कब्रें एक जगह पे हैं और 67 सहाबा इकराम बड़ी इज्तिमाई कब्र है वो एक जगह पे है। टोटल 70 सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हुए थे। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, फातिहा खानी करेंगे, दुआ करेंगे, फिर हम आगे। ये क्या है जी? अच्छा जी, ये सामने मकबरा शुहदा के ये बिल्कुल सामने बड़े पत्थर वाली कब्र जो है ये सईदना मीर हमजा नबी पाक के चचा की है, ठीक है, राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे छोटा जो पत्थर है इसके अंदर अब्दुल्ला बिन जहश जो थे ये नबी पाक के फुफाजाद भाई थे और मूसा बिन उमैर इस जंग के कमांडर थे। 3 सहाबा इसमें और वो जो पीछे दीवार सी नज़र आ रही है ना उसके अंदर 67 यानी 67 सहाबा इकराम बड़ी इज्तिमाई कब्र है वो एक जगह पे है। टोटल 70 सहाबा इकराम की कब्र है यहाँ। और ये पीछे जबल ओहद का पहाड़ है और हमारी बैक साइड पे जो है ये जबल रूमा का पहाड़ है। जबल ओहद और रूमा के दरमियान में ये सारी जगह, यहाँ पे जी जंग हुई थी सारी और यहाँ पे नबी मेहरबान ने सहाबा कराम को तैनात किया था। वो सहाबा कराम वो ग्रुप जो बाद में मालिक गनीमत समेटने के लिए नीचे उतर आया था और हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर उनके पीछे से हमला कर दिया। ये वो जगह है जी सारी जहाँ पे जंग हुई थी। अल्लाह के रसूल आए होंगे और उनको खड़ा किया होगा। अल्लाह शूज़ पहन के आना चाहिए थे।